الحمد لله الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته مرشدين للأنام والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام وعلى آله وصحبه الذين هم لأهل الإسلام مسك الختام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادرم مخلص فی الدین مجاہد اسلام مولانا قاری محمد غلام رسول صاحب مدظلہ اور شادیوال لاہور دے ملک برادران حضرات دی محنت خدمت اور خلوص دے نتیجے وچ اج دی پر رونق محفل دے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوستان گرامی، مولانا جس وقت تاریخ واسطے تشریف لے آئے سن، موجود ہے نہ پوچھا، اس وقت میں پیش کیتا سی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات کا ازالہ۔ دوسرے لفظاں آسان لفظ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی الزامات سے پاک دامنی اور برات۔ انشاءاللہ العزیز اسے ہی موضوع جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر پیش کرنا ہے۔ جامع اجمالی جملیاں دے نال تفصیل نال اس موضوع نو بیان کرنے واسطے بہت وقت درکار ہے۔ اس موضوع نو چھیڑن تو پہلا میں ایک جناب نو ایسی حقیقت سمجھانا کہ جس دا انکار کسی بھی صاحب علم تو ممکن نہیں ہونا۔ وہ یہ آ کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ اور اہل بیت کرام دی عزت، احترام نو اور محبت نو آپس دے اندر ایسا مضبوط جوڑیا ہے کہ ایک دی عزت احترام اور محبت دوسرے تو بغیر ممکن نہیں۔ اللہ جل شانہ نے دونوں دی عزتاں، دونوں دے احترام اور محبت، انہاں دا رشتہ آپس وچ ایسا مضبوط جوڑیا ہے کہ یہ ایک دوسرے تو جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کوشش کرے کہ محبت صحابہ تو بغیر محبت اہل بیت رکھاں، ممکن نہیں، اور اگر کوئی کوشش کرے محبت اہل بیت تو بغیر محبت صحابہ رکھاں، کوئی ممکن نہیں۔ اگر کوئی کوشش کرے میں ایک دی عزت کراں دوجے دی نہ کراں، کوئی ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے ایسا عجیب انسلاک کیتا انہاں دا کہ ممکن ہی نہیں افتراق ایک دی محبت اور عزت دا، دوسرے دی محبت اور عزت تو افتراق ممکن ہی نہیں۔ یہ بہت عجیب دعویٰ ہے اور بہت ہی عجیب اس دے اوتے دلائل نے، انتہائی تحقیقی گل ہے۔ تاں کر کے تمام امت دے اولیاء کرام اور محققین نو اس بات دے متفق ہونا پیا کہ میاں صحابہ کرام دے خلاف زبان نہ کھولو، اہل بیت کرام دے خلاف بھی نہ کھولو، انہاں دے آپس دے اندر اختلافات وچ پو ہی نہ، پو گے تو دونوں تو جاندے رہو گے۔ ایک قسمیہ تمہوں کہہ رہے ہیں، بڑا ہی گہرا مطالعہ میں کیتا ہے، اس حقیقت تے پہنچے ہیں
کوئی الزام کوئی اعتراض اگر کوئی صحابہ دے اٹھاوے گا نا بعین ہی اسی طرح دا الزام اور اعتراض اہل بیت دے ضرور پیدا ہونا ہے. میں شرطیہ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ صحابہ کرام نو نشانہ بناوے گا کسی اعتراض دا کسی الزام دا تو اہل بیت نو ضرور بنانا پینا. اگر او دے جہل دی وجہ نال لا علمی دی وجہ نال اہل بیت دا اعتراض ذہن وچ نہیں آ رہا وہ ایک اور گل ہے وہ دی لا علمی ہونی. لیکن اگر وہ علم والے بندے نال بیٹھے گا تو بعین ہی اسی طرح دا اعتراض اور الزام جڑا صحابہ تے لگ رہا ہونا ہے علم والا بندہ اہل بیت ثابت کر دے گا. پھر کی کرو گے؟ لہذا انصاف اور خیر ایسے بچے کہ نہ ادھر زبان کھولو نہ ادھر زبان کھولو. اپنے اندر کمی سمجھو اپنے علم دا نقص سمجھو اپنی جہالت اپنا قصور سمجھو. کمی نہ ادھریا نہ ادھریا. میں ایک موٹی جی گل کرنا اج پہلی بار میں ممبر دے کرن لگا اور تساں بھی پہلی بار ہی دنیا سننی اور گل بھی میں بخاری شریف جو کرن لگا. جڑے لوگ صحابہ کرام دے اوتے زبان درازیاں کرتے ہیں اپنی جہالتاں نو پتہ نہیں کی سمجھ کے تو اہل بیت دی محبت دے مدعی بن کے صحابہ تے زبان درازیاں کرتے ہیں. انہاں لوکاں واسطے خصوص انہاں نوں میں تسمیہ تانوں کہنا اسلام دا او دے نال دا کوئی دشمن کوئی نہیں. وہ تھڈو جاڑی وڈدے نے. انہاں لوکاں واسطے انہاں لوکاں دی طرفوں ایک اعتراض ہے انہاں واسطے ناچیز جواب لیندا ہے. اعتراض عام یہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دفنایا نہیں گیا. صحابہ کرام چنگے صحابہ سن حکومت دے خلافت دے چکر وچ آپس وچ مصروف رہے حضور نو 3 دن دفنایا ہی نہیں. یہ اعتراض صحابہ دے اوتے کیتا جاندا ہے. پھر انہوں دہرانا جی صحابہ کرام حضور دے وصال تو بعد خلافت دے مسئلے چ مصروف رہ کنوں خلیفہ بنانا حضور دا خیال ہی نہیں سی. یہ اگرچہ الزامی جوابات کافی نہیں. ایک ہن تازہ تازہ میرے ذہن چ آیا ہے. ایک وہ جڑا میں پہلو تیار کر کے آیا بخاری شریف دا جڑا ہون والا تازہ ہے وہ یہ کہ جناب اگر یہ الزام اور اعتراض صحابہ تے آندا ہے تو کیا اہل بیت تے نہیں آندا؟ وہ بھی تو اس لیے ہے سن. اگر صحابہ کرام خلافت دے مسئلے چ مصروف رہن تو چلو اہل بیت اگے ہو جائیں گے. صحابہ انہاں نال کوئی لڑ پینا سی؟ مولا علی یہ کام کر لیندے. لیکن اس تو بڑا جڑا الزامی جواب ہے وہ الزامی ہے اسقاط خصم کے لیے. دشمن بالکل دند کھٹے چپ اگوں ضرورت ہی نہیں ہو سکنی بولن کی. بخاری شریف سند ہوتے حدیث صحیح ہونے شک ہی نہیں. امام بخاری نے یہ روایت 2 جگہ تے لیا. میں نمبر 2 میں دس دینا. ایک نمبر ہے حدیث دا 44-47. دوسرا نمبر ہے 62-66. 2 جگہ تے امام بخاری مختلف سنداں نال لے آندے حدیث مبارک. ہن جیڑا اعتراض میں نقطہ تمہیں پہلو دعویٰ کر بیٹھا وہ ثبوت دے رہا کہ جیڑا اعتراض الزام صحابہ کرام دے کچھ نے لاؤنا ہے نا
وہ ضرور بیان ہی اسی طرح کا اہل بیت سے ضرور آنا ہے۔ ہوں جی کہندے نے فما ہوا جواب حکم فاوا جواب ہونا، تسی ساڈے سوال دا جواب دیو اسی تہاڈے دا دے دیاں گے، جیڑا تسی جواب دینا ہے سانو لوڑ بھی نہیں، وہی جواب بیان ہی ساڈا بن جانا ہے۔ ہوں دیکھو یہ الزام صحابہ تے جاہلاں نے لایا کہ جی انہوں نے فکر ہی نہیں سی، حضور سرکار وصال فرما گیا وہ خلافت کے چکر چ پے۔ ہوں بخاری شریف کی روایت سنو، ہوں دو اہل بیت دے دو بزرگ جد امجد سمجھو دونوں، ایک حضرت سیدنا عباس حضور دے چاچا پاک، دوسرا حضرت مولا علی مشکل کشا۔ صحابہ کرام دے بارے یہ منہ کھولیا جاندہ ہے کہ انہاں خلافت دے مسئلے دے وچ مصروف ہو کے انہوں نے خلافت دا دنیا دا خیال پیا سی، حضور دا خیال نہیں سی۔ دیکھو بیان ہی یہ ہوئی اعتراض ہوں اہل بیت تے کیویں پیا ہوندا ہے۔ بخاری شریف کی پہلا عبارت سنو پھر تو اگاں کرو یار چاہنا۔ وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين طيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سیدنا توجہ عبداللہ ابن عباس حضور اے بھی اہل بیت جو نے، حضرت عباس پاک دے بیٹے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص منظور نظر نے، مولا علی دی جماعت دے بندے نے، مولا علی دی جماعت دے بندے نے۔ آپ فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری شریف، آخری تکلیف شریف جدو مبتلا ہوئے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری تکلیف کے اندر، جس لئے آخری بیماری کے اندر سرکار مبتلا ہوئے، سرکار نو تکلیف پہنچی ہے۔ توجہ ذرا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے حضرت مولا علی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گھر مبارک جو باہر تشریف لے آئے، بندے کھڑے سن، پوچھیا سنا علی سونے نبی دا کی حال ہے، کی حال ہے؟ آپ نے فرمایا بڑی امید ہے اس تکلیف چو حضور نو اللہ پاک سونا تندرستی عطا فرماوے گا، ٹھیک ہو جان گے۔ مولا علی سرکار اگے ٹرے نے، اگو حضور دے چاچا پاک حضرت عباس آ گئے، باؤں پھڑیا دے پاسے لے گئے، فرماندے نے علی
ایک گل دین کی یارا گل سن، میں گل کرنا چاہنا، جی کرو۔ فرمایا حضرت عباس نے فرمایا مینو بنو عبد المطلب، حضرت عبد المطلب دی اولاد یعنی حضور دے دادا پاک دی اولاد، حضرت عبد المطلب دی اولاد، انہاں دے اوتے پریشانی دے آثار پہ دستے نے، چہرے میں موت دے آثار جویں ہوندے نے۔ یہ سوچتے نے پے حضور دے جان تو بعد ساڈا کی بنے گا، آخر ایڈی رحمت للعالمین ذات جا رہی، آخر وقت دے آنا سی، میں پریشان، اے سارے پریشان میں ویکھ رہا ہاں۔ عبداللہ صاحب حضور دے جان تو بعد تساں ڈنڈے دے بندے بن جاؤ گے، جدھر مرضی ڈنڈے نال کوئی تمہیں چلائی رکھے گا۔ آؤ چلیے حضور دے کول، حضور دے کول دوویں چلنے ہیں، حضور نو عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ تواڈے بعد خلیفہ کون ہوئے گا؟ اللہ توجہ ہے، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت عباس مولا علی نو عرض کردے نے، حضور کول جا کے پوچھنے ہیں یا رسول اللہ فی من ھذا الامر بعدک، اے خلافت والا کام جناب تو بعد کدے سپرد ہونا ہے، کنے خلیفہ بننے؟ یہ پوچھ ہی لئیے، حضور کہہ دین گے سانو تسی خلیفہ جی، روڑا مک جائے گا، سارے چپ۔ مولا علی سرکار نے جواب دیتا، انہوں نے فرمایا گل سن عباس، گل سنو، میں تو کدی نہ منہ پوچھوں، میں نہیں پوچھاں گا کبھی۔ میں فرمایا کیوں؟ فرمایا جی حضور نے آج کہہ دیتا نا کہ تانوں خلافت نہیں لبنی، فلانے نو لبنی ہے، کہ پھر قیامت تک سانوں نہیں لبنی۔ چپ کر جا، یہ جو کوئی بھرم رہ جانا ہی۔ بولو اے، یہ روایت کدی سنی جی؟ یہ روایت پہلو سنی جی؟ سچی دسیا جی؟ فرمایا میں کدی بھی نہ منگا گا۔ فقال علی واللہ وانی، فقال علی انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده واللہ لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی نے فرمایا چاچا جی جے آج مانگ بیٹھے تے حضور نے نہ دتی تے پھر قیامت تک سانو لوگاں خلیفہ نہیں جے بناونا۔ چپ کر جاؤ، میں تے کدی نہ منگا گا سرکار تو کہ سانو خلافت دیو، جی میں حضور جا رہے ہیں اوویں ہی چلے جان، پھر ساڈا بھی وارا آ جانا ہے۔ بولو تے صحیح اچھی مرو، پھر ساڈا بھی وارا آ جانا، نہیں تے وارا تے واری آنی نہیں۔ جی حضور نے کدھر فرما دیتا کہ نہیں تو بس پھر کی لبنا ہے، کسے بھی نہیں دینی۔ گل سمجھا جی مسلمانوں؟ ہوں اس روایت حدیث دے اندر جڑے نقطے نکلتے نے، اللہ اکبر و کبیرہ،
ایک تے سب تو وڈی یہ گل نکلدی ہے جڑے کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندروں اندر علی نو فرمایا سی تو خلیفہ ہے اور ڈب مرو جھوٹے کذابو دجالو، علی کو کس معنی میں وصی کہتے ہو؟ وصیت یہی مانتے ہو؟ بتاؤ، یہ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں رسول سے نہیں مانگوں گا خلافت۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مانگ لو، وہ فرماتے ہیں نہیں مانگوں گا۔ بتاؤ کس وقت رسول نے اپنی خلافت کی وصیت مولا علی کے متعلق کی تھی؟ اب بتاؤ بھائی، آخری لمحات جڑے سن، آخری تکلیف جڑی سی اس دے اندر تے حضرت عباس، توجہ، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو علیحدہ خلیفہ خلافت کا سارا کچھ دتا ہوندا تے آپ چاچا جی نو فرمان نہ دیندے، چاچا جی چپ کرو اپن لبھی وہ فرمان رہے چپ کرو چاچا جی ہمیشہ واسطے جی خلافت تو پرا رہنا جی تو پھر چلو، بول دے نہیں جی۔ یہ مطلب ہے اندروں اندروں مولا علی نو بھی پتا سی جی حضور تو پوچھ بیٹھے نا تو ہو سکتا ہے سرکار بھیت کھول ہی دین کے صدیق اکبر ہی ہونا جی، تو پھر کی بنے گا؟ حضور تو باقی جانتے سن، یہ کوئی شک والی گل ہے ہی نہیں۔ ہوں مولا علی سرکار یہ ہوئی صحاب علم دے بادشاہ سن، حضور دیاں رمضان جی علی نہیں جاننی تو ہور کنے جاننی ہے؟ قربان جاواں سونیا، ایک نقطہ یہ ہوئی لبا، پتہ چلیا مذہب حق کے ہوئیے، سونے نبی نے کسے نو نامزد کر کے خلیفہ نہیں بنایا، کسے نو خلافت اپنی دا وارث نہیں بنایا، وہ اپنے صحابہ تے اہل بیت تے چھڈ گئے نے، جنوں بنا لین گے محمد نو وہی پسند ہونا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور سنو دوسری گل یہ چکی لبدی ہے، نقطہ دوسرا جڑا وڈا اس وقت میں پیش کرنا ہے وہ تاکہ میرا دعویٰ ثابت ہو جڑا میں پہلو کر کے بیٹھا ہے، وہ کیا جڑے کہندے نے صحابہ نو اسلے اپنی پئی خلافت دی پئی، حضور بھول گئے تے خلافت دی پئی، اساں آکھاں گے انہاں نو تے وصال تے وفات تو بعد پئی، اہل بیت نو تے پہلوں پئی۔ ہن کر ٹر ٹر ہن بولو کی آکھو گے، کی کرو گے؟ سڑکنے بجائیے؟ صحابہ بھی گئے تے اہل بیت بھی گئے، جیڑا اعتراض منہ کھول کے کیتا سی ادھر اس تو بڑا ہو گیا اہل بیت تے۔ ہن مولا علی نو، حضرت عباس حضور دے چاچے نو، اہل بیت نو نبی پاک دی نہیں پئی، ہن پائے گئی ہے پہلو خلافت دی۔ اور دسو ہن کی کریے؟ معلوم ہویا سنی مذہب تو سوا جا رہی نہیں۔ توجہ ہے جی، سمجھ کے نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ معلوم ہویا جھلیا کسے جھوٹے کذاب دے اہل بیت دے محبت دے دعوے دے بھول نہ جاویں، دھوکھا نہ کھاویں۔ جنہ چر صحابہ دی محبت تے تعظیم نہیں ہوئے گی اُنہ چر اہل بیت دی محبت تعظیم آ نہیں سکتی۔ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔
سمجھے گا تے من پاک ہوے گا. جی ایک پاسے پلیتی دا معاذ اللہ خیال کرے گا من پلیت ہوندا لگا جاوے گا اللہ دے دربار دا کدی قرب نہیں پاوے گا. آ گیا جی سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہے؟ ہوں ناچیز کی گل ٹھیک ہوئی نا کہ جیڑا اعتراض اور الزام ثابت لاؤنا بین ہی وہی یا وہ تو بھی پیڑا ادھر لگ جانا مڑ کی بنے گا لگا قسمیہ تو پیا کرنا میں تتبع استقرا کرانا اس تو بھی زیادہ مسائل لب سکنا اور میں کئی لبی بیٹھا لیکن وقت ہوں ظاہر بات ایک محفل نشست کے اندر سارے نہیں نا بیان ہو سکتے لیکن یہ پکی گل جی ایک پاسے جو سوچو گے دوسرے پاسے توجہ نہ جاوے تے ہور گل ہے علم نہیں تے ہور گل ہے علم ہوئے گا تے پھر اسی طرح دا ادھر بھی چلا جانا ہے. لہذا ضروری ہے دونوں دا احترام رکھو اور دونوں دی محبت دل دے اندر رکھو. توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. علم قلم عام ہے قلم عام ہے کتابت عام ہے لکھائی عام ہے کتاباں عام نے علم کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی دسی یظہر القلم قلم عام ہو جائے گا یہ قیامت کی نشانی حضور نے دسی لیکن حضور نے فرمایا علم اٹھ جانا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نو پوچھا گیا بھی علم اٹھن دا کی معنی ہے؟ فرمایا علم اٹھن دا معنی ہے علماء اٹھ جان. ہوں واقعی کتاباں ہیں علماء کو علماء اٹھتے جا رہے ہیں کتاباں بدیاں جا رہی ہیں. عالم واسطے سمجھ ضروری ہے اور عمل ضروری ہے. کفر نو نہیں سمجھدا عالم نہیں جاہلیت نو نہیں سمجھدا عالم نہیں. ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے آپ فرماؤں ابلیس کہہ رہا ہے یورپ کے اندر بیٹھ کے ابلیس پہ آخر ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آس دی. شیر دا مطلب سنو ساڈا کلندر اقبال فرماؤں میں یورپ دے اندر ابلیس تو سنیا ہے. ابلیس کہہ رہا سی اپنے مریداں دے خلیفیاں نو جڑے یورپ دے اندر وسدے نے کہندا گل سنو مینوں مشرقی مسلمانوں دا ہن ڈر کوئی نہیں رہا. مشرقی مسلمانوں دا مینوں ڈر خطرہ کوئی نہیں. وہ کیوں؟ انہاں آخیا بابا جی کیوں؟ چیلے آخیا بابا جی کیوں ڈر مک گیا ہے؟ کہندا مینوں پتا ہے وہ فرعون دے مقابلے وچ آن دے دعوے تے سارے ہی رکھ رہے نے دعوے سارے ہی رکھ رہے نے مگر انہاں دی آستین دے اندر وہ چٹا ہاتھ نہیں جڑا موسیٰ کلیم دے کول سی. ادھر آج تھوڑا سمجھا دینا ذرا روک بول سبحان اللہ. بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. ید کہندے نے عربی دے اندر ہاتھ نو بیضا کہندے نے چٹے نو. اللہ پاک سونا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سدیا کوہ طور تے گئے پاک پروردگار نے فرمایا اساں تینوں فرعون دے مقابلے وچ بھیجن لگے ہیں اساں تیرے نال ہیں
تینوں فرعون دے مقابلے وچ بھیجن لگے ہیں اساں تیرے نال ہیں تے ساڈے نال ہون دی نشانیاں تینوں دینے ہیں اپنا احساس اجدہا بن گیا فرمایا ایک نشانی ہے جتھے بھی سٹے گا جڑا کام آکھے گا کرے گا دوسری نشانی فرمایا اپنا ہاتھ سجا توجہ اپنا سجا اپنی بغل پایا فرمایا کٹ ویکھیا دین چمکن لگ پیا جی چودھویں کا چند پیا چمکدا اللہ نے فرمایا اللہ سونے فرمایا اے کلیم یہ ساڈیاں نشانیاں نہیں اور بھی آیات دتیاں معجزات دتے یہ دلیل ہے میں تیرے نال فرعون جڈی بڑی بلا ہے میں تیرے نال اے دلیلاں نہیں تو ہی کامیاب ہوے گا کبھی شکست نہیں کھاوے گا ایک میں سنی مذہب دی اتنے گل کر کے تو پھر میں اگاں جاننا انہاں لوکاں واسطے جڑے ساڈے سنیاں نو پریشان کرتے ہیں حضور نور کیویں نے گل سمجھا جی حضور نور کیویں نے نور کیویں ہو سکتے ہیں نور ہوندے تے چمکدے ادھر ویکھ ہوئے ادھر ویکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ مبارک جس لے بغل انج تے رہندا سی چمکدا نہیں سی جس لے بغل چ لے جاندے سن کچھ چ کڈدے سن نا تے پھر چن بن جاندا سی جھلیا انہاں دا جز اللہ دے ارادے نال جس وقت اس آکھیا ہے انہیں چمکنا ہے جز حضرت موسیٰ دا ہاتھ جز نور بن جاندا سی وہ جھلیا اللہ نے حضور دے کل نو نور بنایا ہے لیکن گل یہ ارادہ تے کرن وکھان دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق خواجہ محمد شفیع لجپال چشتی صاحب خیر ضمن گل آ گئی کر دیتی توجہ بولو ساڈا کلندر فرماؤں ہے اللہ سونے نے فرمایا جا کلیم فرعون دے مقابلے وچ اے ہاتھ اے نشانی ہے میں تیرے نال اقبال کہندے ابلیس کہہ رہا یورپیاں نو یورپیو تگڑے آو مینو مشرق دا ڈر کو نہیں رہا کیوں آخے بڑے بڑے آن گے دعوے کر کے فرعوناں دے مقابلے وچ ساڈے فرعوناں دے مقابلے بڑے بڑے آن گے پر میں گھبراندا نہیں کیوں نہیں گھبراندا انہاں دے کچھ او ہاتھ کوئی نہیں کی مطلب انہاں دے نال رب کوئی نہیں یہ سب میرے ہی لونڈے نے میرے لونڈے میرے فرعوناں دا کی کرن گے جو مرضی کرن گے میں نال میرا مینوں پتہ رب نال کوئی نہیں یہ بیدا کوئی نہیں رب سونے دی دلیل ہی کوئی نہیں توجہ ہے اور یہ ہوئی وجہ قسم اس ذات بھی کر کے نا ورنہ فرعوناں دے گاٹے ٹوٹ جاندے نے جدوں اللہ والا میدان چاہتا ہے یہ گل کرنے والی فرعوناں دا کھ رہندا ہے کمبدے نے جان نکل جاندی اور انہوں پتہ ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران نے حرم کی آس کی اور
ساڈے حضرت صاحب یہ ید بیضاء لے کے آئے ہیں. یہ ید بیضاء کا ہی کام ہے. ہاں جی ہر تھان دے اوتے فرعوناں نو لا جواب کرنا تو کی سمجھنا ہے؟ کوئی چھوٹی گل ہے؟ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کوئی لاجواب نہیں کر سکتا. یہ صرف یہ اللہ نے شرف اور اعزاز بخشیا ہے فقیران دا صدقہ کہ حضرت صاحب دی فکر نے پوری دنیا دے فرعوناں نو لاجواب کر دیا. میں اگلے دن ایک موضوع لایا ہے ضلع اکاڑے، انہوں ضرور سنیا جی. وہ نام ہے کافر لوگ نبیوں کو پاگل کیوں کہتے تھے. بڑا زبردست عجیب موضوع ہے، وہ ضرور سنیا جی. توجہ ہے. خیر میں وہ اپنا جڑا دعویٰ سی نا او دے واسطے جناب نو میں ناچیز نے دلیل بخاری شریف چو دے دیتی کہ میاں جیڑا اعتراض اور الزام صحابہ تے لاونا ہے او دے نال دا یا اس تو بھی بھڑا کوئی لگ جانا ہے اہل بیت دے اوتے. لیکن لگنا کیوں آ؟ توجہ، لگنا کیوں آ؟ جہالت دی وجہ نال ادھر بھی تے ادھر بھی. لہذا علم والوں دا ساتھ دیو، انہاں دے پیچھے چلو. اللہ دے فقیر سچ کہہ گئے نے، لہذا اہل بیت بھی ٹھیک نے اپنی جگہ تے، صحابہ بھی سچے نے، اہل بیت بھی سچے نے. نہ ادھر مخالفت کرو نہ ادھر مخالفت کرو، دونوں نو سر دا تاج سمجھو. اللہ دے فضل نال دنیا آخرت وچ مالک عزت عطا فرماوے گا. یہ میرا دعویٰ دلیل نال ثابت ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ ذرا اونچی بولو نا. لو اس تو بعد یہ سمجھو میرے موضوع دی تمہید، یعنی ان سمجھو کہ اجمالی طور پر میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی تمام الزامات سے پاک دامنی اور برات اجمالی طور پر میں نے کر دی ہے. ایک ایسا پھاہا گل پا دیتا ہے اگلے دے ساری زندگی وہ نہیں نکل سکتا. اگر حضرت عثمان غنی دے منہ کھولے گا یا کسی ہور صحابی دے کھولے گا تو پھر اہل بیت سے بھی ضرور کھلے گا. ایک جواب ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ برات اور پاک دامنی آ گئی، یہ ایسی اجمالی آ گئی کہ صحابہ دی بھی وچے ہو گئی تے اہل بیت دی بھی وچے ہو گئی. وہ بھی پاک ثابت ہو گئے، وہ بھی پاک ثابت ہو گئے. ذرا بولو بولو. اگلی گل سمجھو. جس وقت اساں ہونے نا انہاں الزامات دی تحقیق دے، میں ایک کتاب دس دینا، اس بندے نے یقین کرنا اسلام دے بہت بڑا احسان فرق کیتا ہے مسلمانوں دے. امام غزالی رحمہ اللہ دے شاگرد نے، امام غزالی دے شاگرد نے، اور امام قاضی عیاض مالکی جنہیں شفا شریف لکھی ہے انہوں دے استاد نے. اندلس دے اشبیلیہ دے مغرب دے علاقے دے مسلم امام نے امام قاضی ابو بکر ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کتاب لکھی ہے العواصم من القواصم، یعنی مسلمانوں دی ایسے ایسے گندے سوال جڑے مسلمانوں دی ریڑھ دی ہڈی توڑن والے ہون، کنڈ بھنن والے ہون، انہاں سوالوں تو بچاؤن والے جواب. جو سوال اٹھتا آیا ہے انہاں سارے کٹھے کیتے نے، کٹھے کر کے سارے دے جواب دیتے نے. اس کتاب کا نام ہے العواصم من القواصم. افسوس کہ پوری دنیا اے کتاب یہ ایک حصہ صرف چھپیا حال تک،
باقی دی منظر عام تے نہیں آئی، ویکھو پتہ نہیں کتنے پئی. ہاں جی، مواقف الصحابہ دا حصہ ہے، بالکل منظر عام تے آ گیا ہے. ہاں جی، صحابہ کرام دے متعلق جو جو سوالات، اعتراضات، شبہات ہاں جی اٹھتے نے، انہاں دے جوابات انہاں بڑے زبردست علمی، ایسے علمی انداز نال دیتے نے، ہائے 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 دل ٹھنڈا. توجہ ہے. میں تھے اس کتاب کا مطالعہ کر کے بیٹھا، خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. ویسے بھی اس تو علاوہ پتہ نہیں کی کچھ پڑھیا ہے. میں جناب دے سامنے دو گلاں رکھن لگا، جواب دے طور پہ الزام دور کرنے واسطے دو گلاں رکھن لگا. جن بھی 18 الزام نے، کل کنے الزام نے؟ 18. قاضی ابن العربی نے جڑے ذکر فرمائے نے 18 الزام نے. سارے دا جواب یہ ہے کہ تحقیق کرو تے 18 دے 18 انہاں وچوں کئی تے ایسے نے جڑے الزام ہی نہیں بنتے، الزام ہی نہیں بنتے، جاہل انہوں سمجھی کھڑا ہے. بات نہیں سمجھے؟ جاہل لا علم انہوں الزام سمجھ کے، برائی سمجھ کے، جرم سمجھ کے، عیب تے نقص سمجھ کے انہاں تے لاندا پھردا ہے. حالانکہ وہ نہ جرم ہے، نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، وہ انہاں دی شان ہے. اور کچھ ایسے نے، کچھ الزام ایسے نے کہ جڑے جھوٹے نے، نری باطل نے، انہاں دی کوئی حقیقت ہی نہیں. اے خلاصہ ہے دو 18 دے 18 الزام. کچھ ایسے نے جڑے عیب ہی نہیں، جرم ہی نہیں، سمجھ دا قصور ہے. کچھ ایسے نے جڑے ہیں نہیں، جھوٹ من گھڑت بنائے گئے نے، انہاں دی کوئی روایت ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. میں ہوں سارا دا یہ نہیں دے سکتا، لیکن صرف میں ایک دو گلاں چن کے جناب نال کرنا کراں. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک الزام لایا جاندہ ہے جڑا جرم نہیں، عیب نہیں، نقص نہیں، انہاں دی شان ہے. اور امت انہاں دا او عمل امت مسلمان دے اوتے بڑا بڑا احسان ہے. جڑا نہیں سمجھدا وہ شیطان ہے. وہ سمجھا جی. ایک عرض کرنا، وہ جی دیکھو جی پہلا قرآن کنے قسم دا ہوندا سی، کنے قسم دی عربی لغتاں وچ لکھیا ہوندا سی. اینے عثمان نے باقی سارے قرآن ختم کر دیتے، ایک قرآن رہن دیتا. قریش دی زبان، مدر دی زبان، یہ تک بن گیا. یہ تو نہ قرآن نال زیادتی کی تھی، اتو قرآن جلا چھڈے، جلا چھڈے قرآن کی زیادتی کی تھی. احراق قرآن، باقی قرآن مجید ختم کرنا، ایک قرآن رہن دینا جنہوں آخیا جاندہ سی الامام. یہ بڑی بڑی زیادتی نہ کی تھی. ایک الزام ہے، یہ الزام ایسا ہے کہ حضرت دی شان ہے، امت دے احسان ہے. تو جڑا نہیں سمجھتا وہ پاگل شیطان ہے. میری گل نہیں سمجھا، ذرا اچھی بولو نا، سمجھا جی. ہوں ذرا گل تھوڑا جا میں پس منظر پیش کرنا. یہ عمل اور اتنا بڑا اہم عمل
حضرت نو کیوں کرنا پیا؟ بول دیو اللہ اکبر۔ ادربی جان دا علاقہ جان دو جڑا اج کل ریاستاں وچ ادھر آ گئی ہیں روس والے پاس، اس علاقے چ مسلمانوں دیا جنگاں ہو رہی سن۔ جنگاں دے دوران جویں جویں دوسرے لوگ مسلمان ہوندے سن، اسلام میں داخل ہوندے سن، ہن ظاہر بات ہے جو رمضان اسلام دیا راز اسلام دے گلاں اسلام دیا صحابہ سمجھن والے سن، یہ نویں لوگ جڑے آتے سن وہ نہیں سن سمجھتے۔ آخر وقت گزرتا ہے، وقت لگتا ہے، رازداراں دے نال بیٹھ بیٹھ کے ہی راز سمجھ آتے ہیں۔ لوگ جویں جویں نویں آئے، ادھر دے کچھ مقتدی، ادھر دے کچھ بندے وہ فلانے پنڈ گئے، اوتھے نماز پڑھی، انہاں قرآن مجید اور لغت عربی دا پڑھیا، انہاں اور سنیا سی، انہاں اور پڑھیا، قرآن دے کوئی سی، لیکن جویں پنجابی ون سمنی عربی بھی ون سمنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے آسانی رکھ دیتی۔ حضور نے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، فرمایا 7 حرفاں دے قرآن اتریا ہے، جیڑے دے پڑھو ٹھیک ہے۔ توجہ ہے؟ ہن تہاڈی لاہور دی پنجابی ہے، لاہور دی پنجابی ایک نہیں کہ نہیں، لاہور اندر چلے جاؤ تو وہ رے بول رہے پڑھاوا کی حال آ کہ نہیں، کدھر جانا بھاشنا انہوں کا لبو لہجہ بھی اپنا ہی ہوں جس علاقے اسی بیٹھے یہاں کی جڑی پنجابی ہے وہ ذرا اکاڑے ضلع سے قصور والا پاسا مار دی، اسی طرح لفظ ذرا ایک ادا ہاں جی لبو لہجے بدل گیا یا کوئی حرف میں تبدیل ہو گیا، مطلب مانا ایک ہی رہندا ہے۔ اسی طرح عربی سی وہ ہوں اگوں لوگوں جڑے نویں آتے سن انہوں پتہ نہیں سی بھی یہ راز کی آ، وہ صحابہ تے سمجھتے سن بھی سانو اجازت ہے جی مرضی پڑھ لئیے اسی ہے۔ توجہ یعنی جی اپنی زبان عربی کوئی لفظ سے تبدیل ہو بھی جاتا ہے تو سانو اجازت ہے پڑھ سکنے ہیں، کیوں کہ مانا نہیں بدلنا۔ ادھر تے گئے ادھر، ادھر دے اس پنڈ ہونا، یہ 2-4 پنڈ ہیں جدو بندے گئے نا ادھر دے ادھر ہو کے قرآن کاری صاحب دے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں اپنی وہ لغت والا پڑھ دیتا تے وہ پچھلا جڑا ہے یہ اپنی لغت والا سنی کھڑا سی، نماز تو بعد گریبان پھاڑ لیا تے قتل ہو گیا۔ انہیں تو قرآن بدلی کھڑا ہے، انہیں تو قرآن بدلی کھڑا ہے، انہیں نہیں دیا تو بدلی کھڑا ہے۔ وہ تو لڑائی جوڑ گئی، لڑائی جڑی تے ہن توجہ ذرا حضرت عثمان دا احسان ویکھیا جس امت عجیب گل ہے، کمینے لوگ بھوکدے کتنے نے جتھے مسلمانوں دی جان اڑی ہو، دشمن بھی ریڑھ ہمیشہ اوتھے ہی پتہ ہوندا ہے خیر ماردا جتھے جان اڑی ہو۔ توجہ حضرت حذیفہ بن یمان نبی دے صحابی جڑے رازدار سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں راز دیاں بڑیاں بڑیاں گلاں دسیاں ہوئیاں سن۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کول آئے، آپ عرض کردے نے اے عثمان حضور دی امت نو بچا لے نہیں تے برباد ہو چلے نہیں ہے نا، یہود نصارا وانگو لڑ لڑ کے ختم ہو جانا ہے۔ میں تے نویں گل ویکھ کے آیا، ادھر دا قرآن ادھر دے لوگ ادھر دا قرآن جانے نماز پڑھی، قرآن دے لڑائی ہو گئی، قرآن دی وجہ لڑائی قتل ہو گئے نے۔ اگر یہ ہوئی حال دیا تو امت بڑے فساد مبتلا ہو جاوے گی۔ تیری مہربانی جنو 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 نبی پاک نے رازدار بنایا سی، بڑے بڑے غیب دیا گلاں دسیاں سن، اسے صحابی نو
اللہ پاک نے دل چ پایا، حضرت عثمان نو جا عرض کیتی، عثمان نے مولا علی سمیت صحابہ سارے نو اکٹھا کیتا، آخر خلیفے دا کم ہی ہوئی ہوندا ہے۔ یہ بادشاہیاں لٹ مار واسطے بادشاہی کرنی، روپیہ جمع کرنے واسطے کرنا، ہاں جی لانتا کٹھیاں کر کے تے لوکاں نوں پھیلانے واسطے کرنا، یہ اج دا رواج ہے، اج دا مقصد ہے۔ اسلام دے اندر مقصد یہ رکھا گیا ہے ایسا ایسا کم خلیفہ کرے جڑا امت نو تباہی تو بچاندا رہے۔ اور جے کوئی بھوکدے تے عثمان تے نہ بھوکے، حضرت حذیفہ بن یمان تے بھوکے۔ پریشان تے ہو کے وہ آئے نے جنہاں نو حضور نے راز دسے نے، اور عجیب گل ہے حذیفہ بن یمان دی عزت انہاں مذہباں وچ بھی ہے جڑے صحابہ دے دشمن نے۔ وہ بھی لکھتے نے مولا علی کی جماعت کا بندہ ہے یہ، مولا علی دی جماعت دا بندہ ہی اٹھ کے تے پریشان ہو کے پہ جاندا ہے، معلوم ہویا عثمان نو اس پاسے لاؤن والا علی دی جماعت دا بندہ ہے۔ تو میں کی آخیا سی، اگر اعتراض ادھر کھلے گا اٹھے گا تو ادھر پہلو اٹھ پینا ہے، ادھر منہ کھلے گا ادھر پہلو کھل پینا ہے، نہ ادھر کھ رہنا ہے نہ ادھر کھ رہنا ہے، سوائے چھنکنے بجان تو کوئی شے ہاتھاں وچ نہیں رہنی۔ لہذا اگر کوئی کچھ بچانا چاہتے ہو تو چلے آؤ، سجے کھبے نہ ویکھیا جے، او داتا علی حجویری فقیراں دے مذہب دے سنار دا مذہب ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جیوے 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 جیوے۔ توجہ ہے، ہائے 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 بولو اے، ہائے 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 قربان جاواں قربان جاواں۔ حضرت نے جمع فرمائے، مولا علی وچ آئے، اتفاق ہویا سارے قرآن ٹھیک نے، پر اصل قرآن وہی ہے جو نبی سونا دنیا تو جاندے وقت آخری سنیا ہے۔ حضور دا قبیلہ سی مضر میم بادرے، فرمایا قبیلہ مضر دی عربی جڑی ہے نا یہ حضور دی سی، قرآن عرب وچوں حضور دی عربی جڑی سی او دے نال اتریا ہے، اور او جڑا قرآن سی جڑا حضور تے جویں اتریا ہے او سی حضرت زید بن ثابت تے کول۔ کیوں؟ حضور نے زید بن ثابت نو اپنا پتر بنایا سی۔ بولے انہاں نو کہندے سن حضور دا متبنا، منہ بولا بیٹا، ایک گھر دے اندر ہی حضور دے رہندے سن، منہ بولے پتر سن۔ ہاں جی اے سارا ہی ذمہ حضور نے انہاں دا چکیا ہویا سی۔ اور سنو اے میں کہ رمز دی گل کرنا، یہ عظمت حضرت زید ابن ثابت نو اللہ نے بخشی، کیونکہ قرآن محفوظ ہونا سی تے امت دے احسان ہونا سی زید ابن ثابت دے وسیلے نال۔ اللہ نے قرآن کسے صحابی دا نام ذکر نہیں کیتا، حضرت زید دا ذکر ہوا ہے۔ نہ ابو بکر دا نام آیا ہے، نہ عمر دا نام آیا ہے، نہ عثمان دا نام آیا ہے، نہ علی دا نام آیا ہے، نہ حسن دا نام آیا ہے، نہ حسین دا نام آیا ہے۔ حضور دے منہ بولے بیٹے حضرت زید دا لفظ اللہ دے قرآن آئے۔ کیوں آیا؟ اب بولو تو صحیح، اونج حکم دسے نہ لین تو بغیر حکم دس چھڑدا ہے، ساری دنیا واسطے ایک حکم ہو جاندہ ہے۔ لیکن کی وجہ؟ انہاں دا نام ذکر کیتا ہے، اسے واسطے ذکر کیتا ہے دنیا نو پتہ لگ جاوے یہ جڑا قرآن تواڈے ہتھاں وچ
مستفا اینو ہی دے کے گئے سن. بولو تو صحیح. اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سدیا گیا. صحابہ کرام فیصلہ کیتا نبی سونا جاندیا ہویا جڑا قرآن سن کے گئے نے تے سنا کے گئے نے وہ حضرت زید دے کول. لہذا زید محمد پاک دی عربی زبان والا قرآن تیرے کول. باقی ہن امت نو بچاؤن واسطے باقی سارے ختم کر دیتے جہاں ایک رکھیا جاوے کیونکہ زبانہ باقی رکھن مقصد نہیں سی. اصل سے محمد دا اصل پیغام محفوظ کرنا مقصد سی. رب نو کی لگے 5-7 زبانہ محفوظ کرنی انہوں نے. انہوں تو اصل مقصد سی میں پیغام جویں اتاریا جس محبوب دی زبان تے آیا اسے محبوب دی زبان دے وچ ایک قرآن محفوظ ہو گئے. بول دے نہیں جی وہ محفوظ کیتا. توجہ فیصلہ ہویا سارے باقی دے قرآن دے جڑے نسخے سن لکھے ہوئے نا وہ حضرت اما حفصہ دے کول سن. حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی پاک حضور دی گھر والی سیدہ حفصہ پاک دے کول سن. حضرت عثمان نے فرمایا سارے لیاؤ. مولا علی وچ سب لیاندے لیا کے باقی دے سارے جڑے سن انہوں نے یا پہلو دھوتا ہے تو کے پھر چیر پھاڑ کے. لیکن صحیح یہ کہ انہوں نے چیریا پھاڑیا چیر پھاڑ کے مسجد نبوی شریف جڑی ہے اسے دے وچ ٹویا کھودیا. ٹویا کھود کے اتنے شہید اگ نال شہید کر کے اتنے اتنے مٹی پا دیتی. ہاں جی ہوں یہ الامام نام دا قرآن الامام نام دا قرآن صحابہ کرام نے لکھ کے سارے علاقے پھیلایا. انہوں کہندے نے عثمانی قرآن. اگر تواڈے کول پوچھے حضرت عثمان غنی نے جڑا قرآن لکھوایا سی محفوظ کرایا سی تے ہر پاسے پھیلایا سی او دا کی نام سی؟ تسی آکھنا الامام. او کی نام سی او دا؟ بولو تے صحیح نا. الامام قرآن ہر پاسے پھیلیا. وہی کہنا ادھر ویکھو حضرت عثمان غنی تے کیتا احسان. مولا علی نے جدو سنیا نا اس وقت عبداللہ بن سبا دی پارٹی پیدا ہو گئی سی. عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی کمینہ. انہاں جدو حضرت عمر دی ٹھاٹھ ویکھی نا تو مسلماناں دے شان ویکھی ہر پاسے بلے 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 دنیا کفر نام تو کمبدی سی. انہاں لانتیاں نو اندروں پچھو پہ گیا بھی کم بڑا خراب ہے کیویں کریے انہاں نالوں. انہیں ایک بندہ شیطان پیدا کیتا جدا نام سے عبداللہ بن سبا. انہیں کلمہ اتوں پڑھ لیا دے وچوں منافق لیا لانتی تے انہیں فتنے پائے مسلماناں. تحقیق جدو کرنے قسمیہ کہنے کہ جو کچھ امت وچ ہویا ہے نا بعد وچ لڑائیاں دے فتنے تے کفر تے فرقے تے اس لانتی دی پہلی شیطانی وہ پھیلدی رنگ بکھاؤندی کتنے تک پہنچ گئی. تسی آپ ہی اندازہ لگایا جو میں گل کرنوں رہندا نہیں. ادھر ویکھ ایک کلمہ پڑھ کے آیا ہے ایک کلمہ پڑھ کے آیا ہے تے صحابہ دے دور وچ اگ لا دتی. ساڈے دے منڈے جنوں پوچھو جدی تے ہاتھ رکھو پوچھڑ دے وہی کہندا انگریزی تاں دے پڑھنا انگریزاں نوں مسلمان کرنا پے جائے پھر کی کران گے. اتری دیا ساڈے کول ایک نہیں پچایا جاندا تو پتہ نہیں ہور لیاؤں. مرادا انہاں تو پرا رہنا ہی چنگا ہی. باقی تیرے نال کی ہویا وہ تو بعد کی گل ہے. میں ایک لطیفے بطور گل کر گیا وہ دسو ایک کلمہ پڑھ کے پاک دورے چیا
ہوں تو زمانہ بھی انتہا درجے کا پلیت ہوا کھڑا ہے. پاک دور پاک لوگ سنو، یہ وہ عبداللہ بن سبا ہے جس لانتی نے کوفے دے لوگ ایسے تیار کیتے جڑے اپنے آپ نو مولا علی دے حبدار کہندے سن تے علی نو مولا علی نو نہ آخیا ساڈا خدا ہے. ہاں جی، سب تو پہلا مولا علی نو خدا بنواون والا ایو ابن سبا ہے. مولا علی سرکار نے فرمایا، دور خلافت انہوں نے سی، فرمایا انہوں نے بلاؤ اگ ساڑو انہوں نے، یہ جڑے مینو خدا منی کھڑے نا سارے اگ ساڑو. جس لوگ کٹھے ہوئے کمینے انہوں نے اگے ساڑن لگے مولا علی، انہوں نے آخیا سانو پک ہو گیا تو خدا ہے. کڈے لانتی بندے سن. خدا کہندا میں خدا کوئی نہیں، مینو خدا آخنا ایڈا وڈا جرم ہے، میں اگے چھٹنا. خدا جنوں کہندے نے وہ کہہ رہے ہو انی دیو، پھر خدا تے نہ منیا. صرف لعنت ہی پئی سی، رب خدا نہیں سی منیا. وہ خدا منیا ہوندا تے خدا جنوں منی کھڑے نے وہ کہندا پیا اور میں خدا نہیں سچو انہاں اگے. کہن لگے تو پکا خدا ہے، ہن تے سانو پک ہو گیا. فرمایا کیویں؟ کہن لگے خدا ہی تے اگ دا عذاب دیندا ہے. اور ایمان نال دسیا جی، جیڑا ٹولا مولا علی تو خود نہ سمجھے وہ کسی اور تو کی سمجھ سکتا؟ بولو تو صحیح یار. جیڑا ٹولا خود شاہ علی تو نہ سمجھے باقی انہوں نے کون سمجھا سکتا؟ بولتے نہیں جی. خیر آپ نے آگے جلا دیتے، آگے جلا دیتے. یہ ہوئی شاعری مشکل کشا عبداللہ بن سبا کوفے کے اندر خطبہ دے رہا، تقریر کر رہا سی. مولا علی نے فرمایا ملعون یکذب علی اللہ ورسولہ، یہ لعنتی اللہ رسول دے جھوٹ بول رہا ہے. اگر شاہ علی دی یہ گل صحیح سند نال ثابت نہ ہوئے میں زبان کٹا دے سا. یہ ہوئی سی جڑا مولا علی سرکار دے بارے غلط عقیدے پیدا کیتے صحابہ دے مقابلے وچ لیاون والا لوکاں نوں. یہ ہوئی سی تے اینو ہی مولا علی لعنتی بھی فرماندے سن تے جھوٹا کذاب فرماندے سن اللہ رسول دے جھوٹ بولدا ہے، مینوں بس چلیا مینوں مار دیاں گا. بولو اے معلوم ہے یہ ذہن چنگا ہے، یہ شاہ علی کا ذہن ہے. بولو تو صحیح نا. آئی جو سمجھ کے نہیں آئی. خیر یہ ہوئی شاہ علی مشکل کشا. آپ متفق سن حضرت عثمان نہ اس کام میں جس وقت اللہ اکبر و کبیرہ، جس وقت وہ سبائی پارٹی، سبائی جماعت، سبائی خنزیر انہوں نے حضرت عثمان دوتے اعتراض شروع کی. دیکھیں وہی مجھے دے انہی دے نمائی کا مکان سے تاسو لانتی ایویں ہوں شیطان ایویں وسوسے پاؤندے نے. ہاں جی وہ سنیا ہی وہ نواں کھڈا کھل گیا، وہ کیڑا انہیں ویخ دے سی کران باقی دے سارے ساڑ دیتے نے، ایک ہی رہن دیتا. شاہ علی مشکل کشاہ نو پتہ لگا ہوں ادھروں کہندا سی میں علی دی جماعت دا واں، ادھروں اعتراض کردا سی حضرت عثمان تے شاہ علی تے ایک سن. میں ایک گل سناواں گا اتنے لطف نہ آوے پیسے واپس ایمان نہ. وہ گل میں ہالے رکھ کے بیٹھا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. ہائے 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 قربان جاواں. شاہ علی مشکل کشاہ نو پتہ لگا
فرمایا لوگو عثمان تے زبان نہ کھولیا جسے عثمان نے کم کیتا ہے اگر وہ تھان تے علی ہوندا انہیں بھی وہی کم کرنا سی جڑا عثمان کر گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہوں گل کرن لگا جی رکھ کے بیٹھا کر چڈا میرا جی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں. ذرا غور کر پاک محمد کریم نے پاک علی نو ایک شہزادی محترمہ عطا کیتی نکاح وچ. حضرت عثمان نو ایک دتی وصال فرما گئے، دوجی دتی اگوں فرمایا میں محمد دی 100 بیٹی ہوندی تے میں مارو ماری مردیاں جاندیاں عثمان نو دیندا جاندا. سونے محمد نے گل کیوں کیتی سی؟ ادھر ویکھ، ایک عزت ہے، ایک امت ہے، ایک عزت ہے، ایک امت ہے، ایک عزت ہے. اور محمد دی عزت امت تو ود ہے. محمد 100 بیٹی دے بارے کیوں فرمائے؟ محمد دسیا ہے اے امتیو جنہ دے میں جس ذات عثمان تے میں اپنی عزت دے بارے بھروسہ رکھنا وا اپنی امت دے بارے بھروسہ کیوں نہیں رکھاں گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دسو عزت نال بھی کہڑی شے ہوندی ہے؟ سجن بعد وچ ہوندی، عزت پہلا ہوندی ہو جلیا. یہ انہاں تو پوچھ سکولی طبقہ اسرائیل نہیں سمجھے گا، پر عزت والے بندے سمجھن گے جنہاں نو عزت دی قدر ہو جانن گے. عزت کی شے ہوندی ہے؟ دھی بہن جیسی شے. اور محمد کریم اس عزت دے بارے حضرت عثمان تے اعتماد پر کرتے نے. جے اعتماد پر کرتے نے تے حضور نے اشارہ دیتا ہے امتیو جے میں اینو اپنی عزت دا خیر خواہ سمجھنا تے امت دا نہیں سمجھدا. ہائے 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 اب بولنے صحیح امر عزت جیسی شے میں اپنی انہاں دے سپرد کر چلیا. اگر یہ خیانت ہوندی میں عزت دینا. لکھ لعنت ہے اس دے اوتے جڑا حضرت عثمان دے بارے خیال کرے وہ ساری عزت دا دشمن سی، وہ امت دا دشمن سی، امت دی عزت دا دشمن سی، امت دے مال دا دشمن سی. کتیا لانتیا تینو شرم نہیں آندی؟ جیڑا محمد دی عزت دا وفادار محافظ ہے لانتیا انہیں تیری عزت دی دشمنی کرنی. یار بول دے لکھ لعنت ہو دیتے جڑا مولا علی سرکار نو آکھے اے امت دا خیر خواہ ہے، رسول نے بیٹی دتی ہے اور لعنتی ایتھے ایک دتی ہے اوتھے 2 دتیاں نے. دو دینا دلیل ہے اس بات دی. کریمہ کا سمجھتے سن میری امت دی حفاظت اور نگرانی دا حق ادا او نہیں کرنا ہے جڑا میری عزت دی حفاظت تے نگرانی کرے گا. کاش کہ وہ لوگ پیدا نہ ہوتے جنہوں نے حضرت عثمان پر زبان کھولی، اور کاش کہ اگر کوئی ان میں سے ایسے ہوئے جن سے اجتہادی غلطی ہو گئی، کاش کہ ان سے وہ اجتہادی خطا نہ ہوتی اور ان کا منہ شریف بند رہتا اور یہ زبان حضرت عثمان کے خلاف نہ کھلتی. حضرت عثمان غنی ایسی ذات ہیں ان کے خلاف بولنے والا سمجھو ان کے خلاف بولنے والا ان پر الزام کا سبب نہیں بن سکتا، وہ خود الزام والا بن جائے گا.
اس پر الزام لگ جائے گا. دوسرے لفظ جن آخو اور جیڑا ادھر اعتراض کرنا ہے وہ آپ خود اعتراض آ جائے گا کہ تو کہنے خلاف کیا بولنا ہے. اس کے خلاف بولنے سے خود تیرا مقام ڈگ پیا. یاد رکھنا میری گل. عثمان غنی وہ شخصیت تھے جن کے خلاف بولنے والا اپنے مقام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حضرت عثمان کے مقام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ ہے او الزام سی جنوں جرم سمجھ کے لایا گیا. یہ انہوں کا احسان ہے، الٹا شان ہے. توجہ نہیں فرمائی. یہ امت ادھر ویکو. ایمان نال دسیا جی، ایمان نال دسیا جی، قرآن ایک کے حال ایک لغت والا ایویں تے مانے مطلب وکھرے وکھرے کر کے کنے لڑائیاں پہ کھڑیاں تے جے اوویں ہی ہوندا پھر کی بننا سی بھراؤ. معلوم ہویا وہ احسان سی. اور ایک الزام لاؤندے نے جی حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی پاک نو انہوں نے مار انہوں نے آندراں کڑ دتیاں فلان. اے اوویں دی بکواس ہے جویں کہندے نے حضرت سیدہ خاتون جنت گئے باغ فدق منگن واسطے. جس لے گئے تے کو تکے وجے تے بچہ سی پیٹ وچ ڈگ گئیاں تے بچہ ڈگ گیا. فلخ لعنت ہو جے بکواساں دے قسم خدا دی کر کے نا کہ جڑے لوگ یہ بکواساں کردے نے انہاں دے نال دا واقعی کوئی دشمن نہیں ہونا اسلام دا. کوئی گل ہے کرن والی، کوئی گل ہے کرن والی. میں اگلے دن میرے تے سوال ہویا تے میں اس جواب دیتا. میں کہ یار دسو ایک ہوندے نے مسئلے مرداں دے، ایک ہوندے نے عورتاں دے. عورتاں دے مسئلے گھر دے ہوندے نے، وہ گھر والے عورتاں جاندیاں نے. باہر دے مسئلیاں نوں عورتاں نہیں جاندیاں ہوندیاں، مرد جاندے ہوندے نے. ایویں ہے. ہن میرا گھر ہے، میں گل پہ کرنا، میرا گھر ہے ٹھیک. ایتھے پتہ نہیں لوکاں باہر میں کنے موضوع سنا دیتے نے جنہاں موضوعات دی میرے گھر آواز بھی نہیں پئی. باہر والے سن بیٹھے کیوں؟ مرد باہر واسطے بنیا ہوندا ہے، عورتاں اندر واسطے نے. مرداں نے باہر پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کرنیاں نے ہزاراں بندیاں. ہن تاں کر کے میرے نال بہن کھلون والے بندے وہ مسئلے جاندے نے جڑے میرے گھر دے نہیں جاندے. سمجھ نہیں لگی ہے. اللہ دیا بندیا بالکل عقل کے مطابق صحیح بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ بھی گلاں کرتے سن، پر جو کم حضور نے باہر کر چھڈے نے وہ گھردیاں نوں پتہ نہیں کنے کم نے کنیاں گلاں نے جڑیاں گھردیاں نوں پتہ ہی نہیں ہو سکیا بھی کی کیتا ہے کی ممکن ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. آ جا کے جے باہر دیاں حضور پتہ نہیں کنیاں جنگاں لڑیاں نے، ان جنگاں دے اندر کی کچھ بولیا، کی کچھ کیتا ہے، باہر بیٹھتے سن کی کچھ کیتا ہے. ہزاراں بندے باہروں آن کے نویں نویں مسلمان ہونے، کلمہ آپ سرکار نے انہاں واسطے احکام جاری کرنے، مسائل دسنے، انہاں لے کے ٹر جانا. بی بی پاک ہوراں نوں تے کسے یا حضور جا کے دسن بھئی اج یہ گل ہے تے یا کسے بندے تو ہی پتہ لگنا. بیبیاں نوں گھر تے نہیں نا پتہ لگ سکدا. میری گل نہیں سمجھیا یار. اسی طرح ہی سمجھی کئی مسئلے ایسے سن جنہاں وچوں ایک مسئلہ یہ بھی سی باغ فدق والا. بی بی پاک گھر دے جی نے، شاہ علی باہر دے نے، حضور باہر دے، مولا علی باہر دے. جیڑیاں گلاں حضور نے باہر کیتیاں وہ شاہ علی نو پتہ ہے سی، اما جی نو پتہ نہیں سی. گل سمجھی. سیدہ خاتون نو پتہ نہیں سی. وہ گل ہوئی سی باہر. تا کر کے سیدہ خاتون جنت نے تے باغ فدق دا سوال کیتا ہے. علی کیوں نہیں کیتا؟ بولو نا صحیح. یا تے آکھو علی لا علم نے.
علی جان کیونکہ باہر دا مسئلہ سی علی جان دے سن میں سیدہ نو سامنے روک کے آخر ادب بھی تو ماردا سی نا ٹھیک ہے شوہر سن ادھر بھی تو سید الانبیاء دی نسبت کوئی چھوٹی شاید نہیں تو میں سیدہ نو کچھ کہندا نہیں لیکن مینوں پک گیا وہ صدیق صحیح کہندا تے سارے صحیح کہندے نے گل اوویں ہی ہے جویں باہر دی یہ گل باہر دی ہے مینوں پتا وا گل باہر دی سیدہ نہیں جاندی یہ اس طرح کی گل سمجھ نہیں لگی نہیں تا کر کے پھر اینو پاک علی نے تے پاک اہل بیت دوسرے نے اسی طرح ہی انہوں رکھیا جویں صدیق اکبر نے دسیا سی بول دے نہیں جی غار دے کے کیڑی گل کر رہا تھا عبداللہ جی اتنے جھوٹ بول دینا وہ گئیاں منگن واسطے تے تکے وجے جھوٹ بکواس لعنت اللہ علی الکاذبین توبہ 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 ادھر دیکھو اسی طرح کا جھوٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے جوڑیا ہے حالانکہ قسمیہ تمہیں کہنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صاحب بھی نے ادھر ویخ حضرت عثمان غنی کسے صحابی نو کٹن میری گل تو غور ہوئے حضرت عثمان غنی کسے صحابی نو کوڑے مارن کسے نو کٹن کسے نو کش کرن او اگلے دے اوتے اعتراض ہو سکتا ہے انہاں تے نہیں ہو سکتا کیوں خلیفہ ہوندا ہی اسے کام واسطے سبحان اللہ جے اونے غلط ویکھ کے سمجھاونا نہیں غلط ویکھ کے سزا نہیں دینی تو انہوں لیاندا کادے لئی تے سونیا کروڑا عبداللہ بن مسعود ہونا تے حضرت عثمان نو نہیں پہنچ سکتے اگلے تے یہ آ گئے نے کہ پتہ نہیں علی پاک جڑے نے حضرت عثمان دے نال دے ہیں بہتے علماء بزرگ ہوئی فرماندے نے علی دا چوتھا نمبر ہے عثمان دا تیسرا نمبر ہے ہن دس جتے علی پاک سرکار جڑے نے او برابر نہیں ہو سکتے تے ہور صحابی کیڑا ہونا جنوں عثمان دے برابر لے آواں گے سمجھ آئی کہ نہیں آئی معلوم ہوا اوتھے اگر جو کیتا ہے جو کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اوتھے غلط آخنا نہیں وہ اپنے اجتہاد کے مطابق کیا ان کا حق بنتا تھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک حضرت عثمان غنی کا ادب کرتے گئے اور حضرت عثمان غنی آخر وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے پوچھا ہے تیمارداری کی تھی جو حق بنتا سی وہ اپنا ادا کیتا ہے اتنے انہاں وکر وڈے ہون دے باوجود غر دے کے جھوٹ دیاں کہانیاں جوڑ کے حقیقت کچھ اور بنا کچھ اور جگ گیا ہے حضرت عثمان غنی دے تے الزام بنا یا جھوٹ ہے یا جرمی نہیں دو ہی گلاں نے بولو بولو یا جھوٹ یا جرمی نہیں خلاصہ اس تو علاوہ تیسری گل کوئی پروردگار عالم سونے مدینے والے محبوب دا صدقہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دی عزت و عظمت دل وچ وساون دی اور انہاں اس عقیدے نال قیامت نو اٹھن دی توفیق بخشے آخر